السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا سا مقرر کیجیے جی۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ سورہ الرعد، اس کی آیت نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ أعوذ باللہ من بالله من الشیطان الشيطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحيم. اچھا جی، آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ تعالیٰ تعارف کروا رہا ہے اپنا، اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ کام جتنے بھی اوپر گنوائے گئے ہیں یہ دنیا کے اندر تو کوئی نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو ابھی آ رہی ہے آیت، اس کے اندر بھی پہلے پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو پہلے پڑھی ہوئی ہیں اور کچھ الفاظ نئے ہیں۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، انثی کے معنی کیا ہوں گے؟ عورتیں، مادہ، مادہ۔ مادہ کہ جو بھی نر اور مادہ، خواہ وہ انسانوں میں سے ہے یا اس کے علاوہ ہے، تو وہ تحمل اس کے لیے آ گیا۔ وما تغیظ، اب یہ لفظ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور کیا رکھا؟ جب نوح علیہ السلام کا جب طوفان نوح تھا تو اس کے اندر جب ختم ہو گیا تو وہاں آیا تھا تغیظ۔ تغیظ جو ہے یہ فعل ہے، مطلب کم ہونا یا کم کرنا، کہ یہ کچھ تزدادو بھی اور تغیظ یہ فعل ایسے ہیں، ایک ہوتا ہے فعل لازم، ایک ہوتا ہے متعدی۔ جی، پتہ ہے اس کا یا نہیں پتا؟ یہ ٹرمینالوجی ہے، اگر میں ایسے ہی بول جاؤں گا تو وہ ٹھیک نہیں۔ نہیں پتا۔ فعل لازم وہ ہوتا ہے کہ جس کو اپنا فاعل کی مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جی متعدی وہ ہوتا ہے کہ جس کو ضرورت ہوتی ہے آگے مفعول کی۔ تو یہ دونوں ہیں، جیسے تغیظ کم ہونا بھی ہوگا اور کم کرنا بھی ہوگا، اس کے معنی۔ جی تغیظ چونکہ تا پہلے آ گیا ہے، وہ تانیث کا ہے، وہ اس وجہ سے آیا ہے کہ رحم مادر، ماں کا جو رحم ہوتا ہے اس کی ارحام، یہ آئی ہے جمع مکسر آئی ہے، تو جمع اسی وجہ سے مکسر۔ تغیظ۔ وما تزداد، اس کا مطلب بھی زیادہ کرنا یا زیادہ ہونا، دونوں جی، معنی ہیں اس کے، ابھی اس کو دیکھیں گے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ٹھیک ہے جی، جی اندازہ، مقدار اندازہ ہوگا۔ تو اب انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ کر لیں گے۔ اللہ یعلم، ترجمہ کریں۔ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ تعالی جانتا ہے ما، وہ جو چیز جو ٹھیک ہے، جو ٹھیک ہے، تحملو، اٹھائے تحملو ہوئے، جو اٹھائے ہوئے ہے، جی جی، تحملو جو اٹھاتی ہے یا اٹھائے ہوئے ہے، اٹھاتی ہے زیادہ بہتر ہے، کل انسا، سبھی ہر سب مادہ، سبھی مادہ، جی جی اللہ یعلم، جی علو، جی، بابی صاحبہ کی آواز آ رہی ہے؟ اللہ یعلم۔ جی، آپ ذرا اپنا مائک بند کر لیں تو پھر ہم انشاءاللہ آپ سنیں گے بھی اور ساتھ ساتھ پڑھیں گے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ اٹھاتا ہے، جو کچھ اٹھاتی ہے ہر مادہ، جی جو جو کچھ ہر کچھ مادہ اٹھاتا اٹھائی ہوئی ہے ہر مادہ، یہ بھی جو کچھ اٹھائے نہیں، ہوئے ہیں۔ اٹھائے ہوئے نہیں ہے نا، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہوتا ہے کہ ایک
تو مسلسل عمل ہے نا، جو کچھ اٹھاتی ہے ہر مادہ، ہر مؤنث، آگے دیکھتے ہیں، آگے پھر سمجھ آ جائے گی. وما تغیض الارحام، جو رحم کم کرتے ہیں یا جو رحم سکڑتے ہیں. مطلب ہوتا یہ ہے کہ جو ووم آف مدر ہوتی ہے، خواہ وہ جانور ہیں یا وہ کوئی انسان ہے، تو اس کے اندر مطلب ہے کہ یہ ہے تغیظو، کم کرتی ہے، یعنی کہ جو بچہ پیدا ہونا ہوتا ہے وہ کئی بچے کم مطلب چھوٹے ہوتے ہیں. اور وما تزدادو، اور جو وہ زیادہ کرتی ہے. ایک تو یہ آگے زیادہ کرتے ہیں جو رحم آ جائے گا. تو اب دوسرا یہ ہے وما تغیظو، اور وما تغیظ الارحام، یہاں بھی ترجمہ یہ ہے کہ جو رحم سکڑتے ہیں، وما تزدادو، یا وہ بڑے ہوتے ہیں. یہ دو معنی ہیں. جی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے. جی اچھا تو ترجمہ پھر کریں میرے ساتھ مل کے کہ ابھی ہم نے یہ کرنا ہے سکڑنا اور زیادہ ہونا. رحم کا خود وہ ترجمہ پہلے کریں گے. اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ما تحمل کل انثی، جو کچھ جو اٹھاتی ہے کچھ ہر اٹھاتی ہے ہر مادہ. مادہ جو کچھ اٹھائے. اٹھاتی ہے ہر مادہ. ٹھیک ہے. وما تغیظ الارحام، ترجمہ کریں، اور جو رحم سکڑتے ہیں. جو رحم سکڑتے ہیں. وما تزدادو، وما اور تزداد، جو بڑے ہوتے ہیں. اور جو اور جو زیادہ بڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. اب ہم اس کا ترجمہ کرنے لگے ہیں کہ ایک تو خود اپنا سکڑنا ہو گیا. اب یہ جو سکیڑتے ہیں یا کم کرتے ہیں، وما تغیظ الارحام کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور جو رحم سکیڑتے ہیں. جو رحم سکیڑتے ہیں یا جو رحم کم کرتے ہیں. وما تزداد، اور جو وہ رحم زیادہ کرتے جو ہیں. وہ بڑھاتے ہیں، جو وہ بڑھاتے ہیں. بڑھاتے ہیں. بالکل. مطلب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جتنے بھی آگے بلکہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، وَكُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز اور ہر چیز، عِندَهُ، اس کے پاس. کون ہے اس؟ اللہ. اس اللہ کے پاس. بمقدار، ایک اندازے کے مطابق ہے. با کا مطلب اگر کریں گے ایک اندازے کے مطابق ہے. اب اس میں چیز یہ ہے کہ جو انثا اگر مؤنث جو بھی ہوگا، ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم انسانوں کو ہی لیں تو جو کچھ ووم کے اندر ہوتا ہے، ماں کے رحم کے اندر ہوتا ہے، اس کو ہم نہیں جانتے. آج کل اگر لوگ الٹرا ساؤنڈ کر کے تو صرف ایک چیز کا پتہ چل گیا کہ بھئی یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ بچہ ہے یا بچی ہے، اسی کو دیکھ کے تو لوگ اس طرف آ گئے جی وہ تو جی اللہ کے علاوہ دوسرے بھی جانتے ہیں. تو اس چیز کو خاص طور پر ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ ہیں جو اسی نقطے کے اوپر کر جاتے ہیں. ہاں 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 یہ تو بات ٹھیک ہے. میں اس کی مثال اور طریقے سے دوں گا. وہ کہتے ہیں کہ جو ایک انڈا ہوتا ہے، انڈے کے اندر چوزا، کیوں جی؟ تو چوزا کس طریقے سے باہر آتا ہے؟ تو سائنسدانوں نے پتا چلا، سائنسدانوں نے کہا جی ہمیں پتا چل گیا چوزا کیسے باہر آتا ہے. میں کہا جی کیسے؟ کہتے ہیں وہ جو اس کی چونچ ہوتی ہے نا، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ہارن لگا ہوا ہوتا ہے، سینگ. تو وہ باقی دیکھا تو ہوتا ہے. اب اس کے ذریعے وہ کیا کرتا ہے، انڈے کو توڑ دیتا ہے اور میں سے باہر آ جاتا ہے. جی تو لہذا یہ کام کسی اور طاقت کا نہیں، یہ تو طاقت ہے کس کی؟ وہ جو اوپر سینگ ہے اس کی وجہ سے ٹوٹتا ہے.
تو جو عالم حضرات تھے انہوں نے کہا جی پہلے تو ہمارا سوال یہ تھا نا کہ بھئی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے انڈے کو اور اس میں سے چوزہ وغیرہ بنا دیتا ہے. اب آپ نے دیکھ لیا کہ چوزے کے جو بیک ہے یا چوزے کا جو چونچ ہے اس کے اوپر ایک ہارن آ جاتا ہے. اب آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی وہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اللہ نے. جی تو یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں یا نوجوان ہیں وہ یہاں ہی آ کے رک جاتے ہیں. تو میں اس مثال کو یہاں منطبق یہ کر رہا ہوں کہ ہم اگر والدہ کے پیٹ میں تھے تو کیا کسی کو یہ پتا تھا کہ بھئی ہم زندہ باہر آئیں گے یا مردہ باہر آئیں گے؟ پتا تھا کسی کو؟ نہیں. کیا کسی کو یہ پتا تھا کہ بھئی آج کوئی قرآن مجید اتنے سارے لوگ مل بیٹھ کے پڑھنے والے ہوں گے یہ سارے جب ہم والدہ کے رحم میں تھے؟ نہیں. کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے، کوئی جنت میں جانے والا ہے یا جہنم میں جانے والا ہے، کوئی اچھے کردار کا مالک ہے، صلاحیتیں کیا ہیں، یہ پورے کا پورا یہ اللہ تعالی جانتا ہے جب کوئی بھی چیز والدہ کے رحم کے اندر ہوتی ہے. ایک چیز. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی تک بھی وہ گانا کہہ لو جس سے بھی پوچھا میں نے جب میں یہ آیت پڑھی مطلب کسی کو ایگزیکٹ ٹائم کا پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی یہ بچہ جو ہے مثلاً انسان کا بچہ 9 مہینے کا پیریڈ ہے جی. اب پورے 9 مہینے ہیں یا 7 مہینے ہیں یا اس سے پہلے بچے نے جنم لے لینا ہے، بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کو ڈاکٹر بتا دیتی ہیں کہ بھئی اب آپ نے فلاں دن آنا ہے، آگ 2 گھنٹے کے بعد جی ڈیلیوری ہوگی، لیکن اس سے پہلے بھی ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی ہوتی ہے. لیکن ان ساری یہ تو ہیں وہ چیزیں جو حصی ہیں، لیکن یہ جو ہے کہ بھئی اس انسان کی تقدیر کیا ہے، اس انسان نے بننا کیا ہے، اس کی کہاں شادی ہونی ہے، کس کے کتنے بچے ہونے ہیں، یہ ساری چیزیں بہت ساری مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس لفظ کے اندر ہے کہ اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے. کیوں جی ٹھیک ہوگی بات؟ جی سر. تو پروفیسر صاحب آگے کریں گے ملا کے، تو دونوں کو ملا کے پڑھیں گے اس لیے کہ اس کا تعلق آگے آ رہا ہے. عالم الغیب والشہادتی الکبیر المتعال. متعال لفظ نیا آ رہا ہے، عالی سے نکلا ہے، بلند مرتبے والا. متعال بلند مرتبے والا. اونچے مرتبے والا، بلند مرتبے والا. تو غیب کو بھی ہم جانتے ہیں، پوشیدہ کو بھی، والشہادہ اور ظاہر کو بھی جانتے ہیں. الکبیر بہت بڑا ہے. تو میرے ساتھ کریں جی عالم الغیبی، وہ غیب کو جاننے والا ہے، وہ غیب کو، والشہادتی اور حاضر کو، اور ظاہر کو، ٹھیک ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے. الکبیر وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑا ہے. المتعال اور بہت بلند مرتبہ ہے، اور بہت بلند مرتبے والا ہے. یہ کریں گے تو میں دوبارہ کر دیتا ہوں. عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال، وہ اللہ پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، وہ بہت بڑا اور بلند، بہت بلند درجے والا ہے. جی پروفیسر صاحب دونوں کا ذرا کر دیجئے گا 8 اور 9 کا. اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تحمل جو اٹھاتی ہے، کل انسا ہر مؤنث یعنی ہر مادہ، وما تغیث الارحام اور ارحام جو کم کرتے ہیں، وما تزداد اور جو زیادہ کرتے ہیں، وکل شیء اور ہر چیز عندہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک بمقدار، اس اللہ کے نزدیک اندازے کے اللہ کے مطابق ہے. نزدیک بمقدار ایک مقررہ اندازے کے مطابق ہے. ماشاء عالم اللہ. الغیب والشہادہ،
وہ ہر چیز کے غیب کو جاننے والا اور ظاہری چیز کو جاننے والا ہے، یعنی ہر غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے۔ الکبیر وہ بہت بڑا ہے، المتعال وہ عالی رتبہ ہے، یعنی بلند مرتبے والا ہے، بلند مرتبے والا ہے۔ ٹھیک ہوگا جی، ساتھیوں کے لیے مشکل تو نہیں ہوگا؟ نہیں سر، انشاءاللہ انشاءاللہ جی۔ اور جی کیا ہے صفات؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیونکہ اللہ کی بات ہو رہی ہے تو وہ اللہ کے بارے میں سواء منکم، سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار۔ اب اس کے اندر جو لفظ مشکل آ رہے ہیں وہ ہے مستخفن، بے کی وجہ سے میم آ گیا تو مستخفم باللیل، رات کو چھپنے والا، رات کو چھپنے والا جی۔ اب آپ آگے سارب کہتے ہیں چلنے والے کو، سارب کس کو کہتے ہیں؟ چلنے والا ہے۔ بن نہار آپ کو آتا ہے دن کے وقت۔ سواء منکم، تم میں سے برابر، ترجمہ پہلے کر لیں، اس اللہ پر برابر ہے تم میں سے جی۔ اب آپ نے سمجھنے کے لیے سواء منکم کا ترجمہ ویسے تو یہ ہے کہ تم میں سے برابر ہے، تم میں سے برابر ہے۔ اب ترجمہ کر لیں اس اللہ کے لیے برابر ہے تم میں سے، ہاں تم میں سے برابر ہے کون؟ من اسر القول، اسر جہر کا الٹ ہے، چھپاتا ہے جی، ہلکے سے آواز کرتا ہے، دونوں چیزیں ایک دوسرے سے چھپا کے اگر وہ آواز کو ہلکا کرتا ہے تو جہر ظاہر آ جائے گا۔ تو یہاں ہم اسرا جو چھپاتا ہے بات کو، تو کیا کریں گے جی؟ من اسر القول، جو بات کو چھپاتا ہے جی ویسے ترجمہ ہے کہ جس نے بات کو چھپایا، ومن جہر به، جس نے اس کو ظاہر کیا، ہاں اس کی بہی کی ضمیر جو ہے یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ قول کی طرف، بات کی طرف۔ اور جس نے اس بات کو ظاہر کیا، دوبارہ پڑھتا ہوں میں، اللہ کے لیے، اس اللہ کے لیے تم میں سے برابر ہے وہ شخص جو جس نے بات کو چھپایا اور جس نے اسے ظاہر کیا۔ ٹھیک ہے جی؟ جی ومن ہوا مستخفم باللیل، ومن ہوا پہلے آ چکا جی، اور وہ جو ہاں جی، اور وہ شخص جو مستخفم باللیل، رات کو چھپنے والا ہے۔ رات میم کی وجہ سے میں والا کہہ رہا ہوں، وجہ جو رات کو چھپنے والا ہے۔ وصارب بالنہار، اور دن کو چلنے والا ہے، اور دن کو چلنے والا ہے، یہ ترجمہ بنے گا جی۔ اور آگے بھی ذرا پڑھ لیں تو دونوں کو ملا لیں گے، ذرا تھوڑا سا اوپر کریں جی۔ اب اسی اللہ ہی کی صفات قرآن مجید کے اندر بیان کی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے، لہو معقباتن۔ اب اس کو ذرا دیکھنا ہے، معقباتن۔ پہلے یہ بتائیے کہ یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے، کیوں؟ آتن آ گیا، لہذا اس کی واحد ہوگی معقباتن، تائے مربوطہ۔ اب اس کے معنی کیا ہیں؟ ہم پڑھ چکے ہیں
پہلے کیا ہوگا، جو اپنی ایڑیوں پر پھٹ جاتا ہے، پہلے پڑھا تھا دوسرے پارے میں، عقیبئی ہی، بالکل جی، عقیبئی ایڑی کو کہتے ہیں، لہذا اس کے معنی ایڑی ہوتی ہے پیچھے، تو میم کی وجہ سے پیچھے آنے والا، ایک کے بعد پیچھے، ایک کے بعد دوسرا پیچھے آنے والے بن جائیں گے۔ اب اس کو آگے دیکھتے ہیں ذرا کہ وہ کون ہے، یہ فرشتوں کے بارے میں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لہو معقبات، ترجمہ کریں، اس کے لیے ہے پیچھے آنے والا، اس کے لیے ہے جی ایک کے بعد دوسرا آنے والے، ایک کے بعد دوسرے آنے والے، اب ایک کے ویسے بعد تو مؤنث ہے، اب ترجمہ بنے گا اسی کے لیے ہے ایک کے پیچھے دوسری آنے والیاں، جی جی اچھا آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، چونکہ من بین یدیہ، یہ پہلے پڑھیں جو اس سے پہلے ہے، جی، من بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے، ومن خلفہ، اور جو اس کے بعد ہے، اب یہ بنے گا جو اس کے سامنے ہے، ومن خلفہ، اور جو اس کے پیچھے ہے، آگے آ رہا ہے یحفظونہ، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، نہیں نون آ رہا ہے نا، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ اچھا اب اوپر سے پڑھیں گے، تے اس کے لیے ہے اس کے سامنے سے اور اس کے پیچھے سے ایک کے بعد دوسرے آنے والے، کیونکہ یہ چیز ہے فرشتوں کے بارے میں، ہر آدمی کے آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں فرشتے ہیں، اور جب دوسری جگہ پہ یحفظونہ، جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اب ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جو میرے ذہن میں بھی آئی اور آپ کے ذہن میں بھی، حفاظت کرنا کا مطلب کیا ہے جی؟ یہاں مشتاق بھائی بتائیں گے۔ عمل کی حفاظت۔ اچھا ذہن میں یہ ہے کہ ہم شاید غیر محفوظ ہیں، وہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں، یہ بھی اس کے معنی ہیں، یہ بھی اس کے معنی ہیں۔ مثلا آپ گاڑی موٹر وے پر چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی بریک لگتی ہے، بالکل دوسری گاڑی کے بمپر کے ساتھ جا کے بریک لگ جاتی ہے، جی کیوں جی؟ اور آپ کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اللہ نے بھائی وہ بس ایک سوتر کا فاصلہ رہ گیا تھا یا 1 انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا، وہ آپ کو بریک نہیں بچاتی، وہ اللہ کے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے رکھے ہوئے ہیں، کیوں جی؟ ایک بات اور کیا ہے جی، اور یہ ہے کہ وہ مطلب دیکھنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، جیسے آگے 30ویں پارے کے اندر آتا ہے، میرے پروفیسر کیجئے گا، علیہم وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، ہاں، وَإِنَّ عَلَيْهِمْ، آگے کیا ہے جی؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اب وہاں جو حفاظت کرنے والے ہیں وہ کیا ہے کہ ہمارے ہر عمل کی، ہمارے ہر ارادے کی اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہوئی ہے، اور وہ ہمارے ارادے کو بھی جانتے ہیں اور وہ ہمارے عمل کو بھی جانتے ہیں، تو تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لیا، کرامن کاتبین۔ ترجمہ
عزت والے اور لکھنے والے وہ بھی حفاظت کر رہے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارا کوئی کام اس وقت جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ جو یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ کے حکم سے اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں، یہ وہ فرشتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب یہ تو ایک ہر ایک بندے کے اوپر موجود ہے وہ ان اللہ. اب یہ وہ آیت ہے کہ جو عام طور پر پڑھی جاتی ہے، اور یہ ہے ایسی چیز کہ ایک فرد جب اپنے آپ کو بدلے گا اور اچھے راستے پر جائے گا، اور یہ فرد ملیں گے اور فرد مل کے قوم بنے گی، تو قوم کا ایک مزاج بنے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ تعالی نہیں بدلتا ما بقوم، جو کچھ ایک قوم میں، قوم کے لوگوں میں ہے، حتی یغیروا، یہاں تک کہ وہ بدلیں، ما بانفسہم، دونوں معنی، جو ان کے نفسوں میں ہے یا جو ان کے دلوں میں ہے. جی جی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہیں بدلی. آگے کیا ہے جی؟ نہ ہو جس قوم کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا، نہ ہو جس قوم کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا. وہی چیز ہے یہاں کہ ان اللہ لا یغیر، بے شک اللہ تعالی نہیں تبدیل کرتا، ما بقوم، جی جو کسی قوم کے لوگوں میں ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ بدلے جو کچھ ان کے نفسوں میں ہے. یہ قوم کا مزاج ہے. یہ ترجمہ کریں ان اللہ لا یغیر ما بقوم. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جو قوم کے لوگوں میں ہے، قوم کے لوگوں بے میں ہے، شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جو قوم میں کے لوگوں میں ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ بدلے جو وہ کچھ ان کے خود نفسوں میں بدل لیں جو کچھ ان کے نفسوں میں ہے. حتیٰ کہ وہ خود بدلیں جو کچھ ان کے دلوں میں ہے یا جو کچھ ان کے نفسوں میں ہے. ہو گئی جی بات یہ. جی سر. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، یا سوءًا پڑھ لیتے ہیں ابھی جی. اور جب اللہ تعالیٰ جی ماضی کے ساتھ اذا آ رہا ہے تو مضارع کے معنی بھی دیتا ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ، ترجمہ جب اللہ ارادہ کرتا ہے، جب اللہ تعالی ارادہ کر لیتا ہے، بقوم سوءا، کسی قوم کے ساتھ برائی کا، برے حالات کا، برائی کا، برے حالات کا، دونوں معنی پڑے ہوئے ہیں سو کے. جی جی تو بلا خوف کریں، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ قوم ایسی ہے کہ جنہوں نے اپنی حالت کو نہیں بدلا، اچھائی پر، برائی پر تھے، برائی میں سے اچھائی کی طرف نہیں آئے. اب اللہ نے ارادہ کر لیا کہ بھئی اس کو اس برائی کے اندر ہی رہنے دینا ہے. وہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، والی بات کہ طریقہ جو اسباب ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کھولنے ہیں نا. تو یہاں ہے کہ اذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ، کہ جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے، فلا مرد لہ، پڑھتے ہیں جی. ترجمہ کیا ہوگا؟ تو اس کو رد کرنے والا کوئی نہیں. تو اس کو رد کر تو اس کے لیے کوئی رد کرنے والا نہیں. مطلب کیا ہے کہ وہ اس برائی سے کو اچھائی میں بدلنے والا کوئی نہیں ہے، یا اس سے برائی کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو ہم ترجمہ رد ہی کریں گے. تو وہ اس سے رد کرنے والا کوئی نہیں. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ، جی اور نہیں ہے
اور نہیں ہے اس مددگار کے آئے گا علاوہ بعد کے سوا جی ولی سے ہی نکلا ہے یا وقف کی وجہ سے ختم ہو گئی ولی وما لہم اور 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 نہیں کے ہے لیے نہیں ان ہے کے لیے اور نہیں ہے ان کے لیے من دون ہی اس اللہ اس کے اللہ کے علاوہ سوا اس اللہ کے علاوہ من وال کوئی کوئی مددگار کوئی ولی کوئی مددگار کوئی مددگار دوست ٹھیک ہے مدد اب دوست مطلب کر لیں وال زیادہ ہے مدد کرنے والا چونکہ اس میں فاعل ہے نا جی جی سر تو کوئی مدد کرنے والا ٹھیک ہے تو اسی کو مددگار کہتے ہیں ہم لوگ جی جی پر کریں گے ذرا سواء منکم کیسے بھائی آپ سواء منکم من اثر القول تو اللہ کے لیے برابر ہے تم میں سے جو جس نے بات کو چھپایا ومن جہر بہ اور جس نے اس بات کو ظاہر کیا ومن ہوا مستخف باللیل اور وہ جو رات کو چھپنے والا ہے وسارب بالنہار اور جو دن کو چلنے والا ہے لہو جی معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ اور اس کے لیے ہے اب آگے کہہ لیں اس شخص کے لیے ہے یہاں کہہ دیں اچھا اس شخص کے لیے ہے ایک کے پیچھے دوسرے آنے والے من بین یدیہ سامنے سے اس کے سامنے سے ومن خلفہ اور اس کے پیچھے سے وَيَحْفَظُونَهُ اور وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں من امر اللہ اللہ کے حکم سے ان اللہ لا یغیر ما بقوم بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کے لوگوں کو بدلنے والا نہیں ہے حتیٰ بدلتا نہیں ہے بدلتا نہیں ہے حتیٰ یغیروا یہاں تک کہ وہ خود بدل لیں ما بانفسہم جو کچھ ان کے دلوں میں ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے فَلَا مَرَدَّ لَهُ تو اس کو رد کرنے والا کوئی نہیں وَمَا لَهُمْ اور نہیں اس ہے ان کو کے نہیں اس سے کہیں گے لہو ہے نا جی اس سے رد کرنے والا اور کوئی اس سے رد کرنے والا نہیں وما لہم اور نہیں ہے اس کے لیے ان کے لیے من دون ہی اس اللہ کے علاوہ من وال کوئی مددگار یا کوئی دوست جی اگر میں کہوں پروفیسر صاحب سے وہ بھی ایک دفعہ کر دیں تو اچھا آگے پروفیسر چلیں ابھی میں دیکھ رہا تھا جب آپ اس آیت کی تشریح کر رہے تھے تو میری نظر جی اتفاق سے پڑی ہے مولانا فتح محمد جالندری کے ترجمے کی طرف تو انہوں نے جی جی لہو معقبات ان کا ترجمہ جو کیا ہے وہ دل کو لگتا ہے لہو معقبات ان کا یہاں انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے اس کے معنی ہے کہ اس کے لیے چوکی دار ہیں من بین یدیہ جو اس کے سامنے ہیں و من خلفہ ہی جو اس کے پیچھے ہیں یعنی چونکہ دنیا میں مختلف جو برائیاں خاص طور پر انسان کے لیے اس کا نفس اور شیطان جو ہے وہ اس پہ حملہ آور ہوتا ہے تو اس کے بچاؤ کے لیے نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے چوکیدار مقرر کیے ہوئے ہیں کہ جو ان کا سدباب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں مقرر کیے ہوئے ہیں یحفظونہ اب دیکھیے چونکہ آگے آ رہا ہے یحفظونہ کہ جو اس کی حفاظت کرتے ہیں من امر اللہ اللہ کے امر کی یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جی ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یغیر نہیں بدلتا ما بقوم کسی قوم کو حتیٰ یہاں تک کہ یغیروا کہ وہ خود نہ بدلے ما بانفسہم اپنے نفسوں کو وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ اور جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے بقوم کسی قوم کے ساتھ سوءا برائی کرنے کا فلا مرد لہ تو اسے کوئی پھیرنے والا نہیں وما لهم من دونہ اور اس کے لیے نہیں ہے من وال کوئی مددگار جی ٹھیک ہو گیا جی تو مطلب کہہ رہے ہیں انہوں نے لفظ چوکیدار یہ کافی سارے الفاظ اس کے لیے آئے ہیں میں نے آج 8 تراجم دیکھے ہیں 360 میں سے تو باقی بھی سنا تو ہم اس کا لفظی ترجمہ کر رہے ہیں جی جی تو وہ یہ ہوگا کہ ایک کے بعد دوسرا پیچھے آنے والا جی لفظی ترجمہ تو تو ہم ٹھیک ہے ابھی ہاں جی ہم ابھی وہی استعمال کریں گے اس لیے کہ عقبہ ایڈی کو اس کی وجہ سے پیچھے آنے والا
تو یہ ہمارے ذہن میں ذرا بیٹھ جائے گا، ورنہ چیز ٹھیک وہی ہے، چوکیدار کا کام نگرانی کرنا ہے، جی ایسا ہے نا؟ جی جی تو اس کو دوبارہ دیکھ بھی لیں گے۔ تو اس سے پچھلا جو ہے پڑھ لیا تھا، پچھلی آیت 10 نمبر۔ پچھلی آیت میں نے تو ترجمہ کیا تھا، پروفیسر صاحب نے نہیں کیا اس کا ترجمہ۔ اچھا ٹھیک ہو گیا نا، ٹھیک ہو گیا، چلے آپ آگے چلے تھے، پھر وقت بھی کم ہے، 4 منٹ ہیں۔ اب جی یہ ہے کہ برق، برق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بجلی۔ بجلی بجلی۔ اب بجلی جب چمکتی ہے تو اس سے دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کہیں خدا نخواستہ میرے اوپر نہ پڑ جائے، تو وہ جی ہو گیا خوف، خوف۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ بجلی کڑکی ہے تو اس کے ساتھ بادل بھی ہیں، بادلوں کے علاوہ تو بجلی نہیں کڑکتی، کیا خیال ہے؟ جی جی سر۔ بادل آئیں جی، گے، بارش برسے تو گی۔ وہ تما بادل، کا بارش۔ لفظ، جی تما اس کا ترجمہ جو کیا امید کے ساتھ، جی امید کے ساتھ۔ وَيُنشِئُ، نشا ہم نے پڑھا تھا کہ ایک دم اٹھا لینا، اور جی پہلے پڑھ چکے ہیں پیدا کرنا، جی جی۔ تو وَيُنشِئُ السَّحَابَ، اور صحابت ثقال، بھاری بادل۔ بادل۔ اچھا یہ الفاظ میں نے بتا دیے، تو میرے ساتھ ترجمہ کریں جی۔ هو الذی، وہی ذات ہے، وہی ذات ہے، وہی ذات ہے، یریکم البرق، جو دکھاتی، تمہیں بجلی دکھاتا ہے، جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے، ذات کو اگر اپنا دکھاتی ہے، پھر پڑھیں گے۔ مؤنث کے طور پر لیں گے تو وہی ذات دکھاتی ہے، یا بر کر لیں کہ وہی ہے جو تمہیں بجلی کو دکھاتا ہے، دکھاتا ہے، خوفم و طمعا، خوف خوف اور امید کے ساتھ۔ امید خوف کے اور ساتھ، امید کے ساتھ۔ و خوف اور امید کے ساتھ۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، ثقال کا ترجمہ پہلے کریں۔ بھاری۔ بادل، بھاری، بھاری، جی، بھاری۔ ثقیل، ثقیل اور ثقال اس سے بنا مبالغہ، بہت بھاری۔ صحاب، صحاب بادل ویسے کہتے ہیں کھینچنے کو، اور صحاب کھینچے ہوئے، بادل اس کے معنی ہے بادل، جی، جی 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 بھاری بادل۔ ينشئ، وہ اٹھاتا ہے، جو اس کا ترجمہ ہوا پیدا کرتا ہے، اور وہی پیدا کر بناتا ہے، اٹھاتا ہے، پیدا کرتا ہے، تینوں میں سے کوئی بھی آپ لے لیں لفظ جلدی جلدی۔ جی، اور وہی اٹھاتا ہے بھاری بھاری بادلوں کو۔ اٹھاتا ہے، اٹھاتا ہے، چلو، جی اور وہ اٹھاتا ہے بہت بھاری بادل، بادلوں۔ اور یہ کام آسان نہیں ہے۔ کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو بادل ہے یہ کتنا وزن اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، کہ جو اٹھا کے ماؤنٹ ایوریسٹ پر اور K2 پر اور باقی نانگا پربت اور ان پر ان کو ٹوپیاں پہنا دیتے ہیں اسی پانی کی، کیا خیال ہے؟ جی اور پھر آگے باقی پانی بچا کے پھر کم از کم پاکستان کو اگر دیکھیں تو ملتان اور وہاں تک تو لے جاتے ہیں بارشوں کا بھی، اور آج کل بھی جو بحر اپنا ہے وہاں سے مطلب آ رہے ہیں، تو بحر کیا ریڈ سی، وہاں سے وہ چلتے ہیں بادل، اور پاکستان میں آ کے کوئٹہ کی ٹھنڈی ہوائیں، اور وہاں سے بارش کل برسی ادھر۔ تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جی، هو الذی یریکم البرق خوفا و طمعا، وہی ذات ہے جو تمہیں بجلی کو دکھاتا ہے، خوفا و طمعا، خوف اور امید کے ساتھ، وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ بہت بھاری بادل اٹھاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر۔ تو 12 نمبر آیت تک پڑھی، اور اس کے بعد وہ آ رہی ہے سورہ رعد، جیسے لفظ پہ آئی وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تو ساتھ ہی ذرا اس کو دوبارہ دہرا لیں، تو اللہ سے دعا ہے کہ اگر غلطی ہوگی تو اس کو معاف فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، جی امان اللہ تعالی۔ جی، مان لیا۔